السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، واقعہ کربلا کیوں واقع ہوا، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ ہم نے کل جو بات کی تھی اس کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم نے بات یہ کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب گویا کہ ایک عوام اور جمہور سب لوگوں نے مل کر کے کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خاص کر تاریخ اسلام نجیب آبادی نے جو لکھا ہے گنتی کے ساتھ کہ مدینہ میں تقریباً 33,000 لوگوں نے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی، اور اس 33,000 میں انصار کے لوگ شامل نہیں تھے کیونکہ انصار پہلے دن ہی بیعت لے چکے تھے۔ اس کے علاوہ 33,000 لوگوں نے بیعت لی۔ حالانکہ اندازہ ہے کہ مدینہ کی آبادی اس وقت جو ہے سب ملا کر کے بھی 33,000 نہیں تھی، کیونکہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر باہر سے آئے ہوئے تھے، جن کو اطلاع ملی تھی، وہ سارے لوگ بھی موجود تھے۔ بہرحال ایک بڑے طبقے نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی، جس میں انصاری سارے کے سارے شامل تھے، مہاجرین کا ایک بڑا طبقہ شامل تھا، چھوٹے چند لوگ تھے، اگر ان کو انگلیوں پر شمار کیا جائے تو زیادہ 8 یا 10 لوگ تھے جنہوں نے پہلے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا مجمع کیسے اتفاق کیا، کیوں کیا، اس کے بارے میں چند باتیں بتا کر آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ لوگوں کے جو ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو امام بنایا ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ کا، سنی کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور تمام مستند کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ اس امام پر دوسری امامت کو قیاس کر کے لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ کے رسول کی مرضی یہی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شرف بخشا تھا کہ وہ پہلے مسلمان تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ابو بکر کی شان نرالی ہے، اس میں بھی شیعہ سنی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہیں۔ تیسری وجہ کہ جب اسلام میں حج فرض ہوا، وہ تقریباً 8 ہجری کے اواخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ سن 9 ہجری کی بات ہے، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد، اور اسی کے اگلے سال آپ نے حج فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اور لوگوں سے کہا کہ حج فرض ہو گیا ہے، جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، اور حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنایا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج جب بنایا اور ان کو روانہ کر دیا، کچھ دور وہ جا چکے تھے، کچھ دور کا مطلب اچھا خاصا جا چکے تھے، آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اب اس سال کے بعد کوئی بھی یہاں پر کافر حج نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے ابو بکر سے بولو کہ اس بات کا اعلان کر دیں۔ لوگوں نے اس بات کو خوب توڑا مروڑا اور انہوں نے کہا ابو بکر کو پہلے امیر بنایا تھا، پھر بیچ میں ان کی امارت کو ختم کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حج ہوا۔ حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کے اعلان کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ یعنی میں آپ کی عمارت میں رہوں اس لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو میں آپ کو امیر مانتا ہوں،
اور اگر آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ تم حج کرنا، ابو بکر امیر رہیں گے تو میں آپ کے تابع رہوں، تو میں امیر رہوں گا۔ تو ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ انا مامور، میں مامور بن کر آیا ہوں، امیر بن کر نہیں آیا ہوں۔ لہذا پہلا حج جس کی عمارت میں ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب انہوں نے پیش کی تھی، الائمۃ من قریش، حالانکہ اس وقت انصار میں بہت سے لوگوں کو کنفیوژن تھا، جب اس پر بات کی تو بشیر بن نعمان انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اب بات کلیئر ہو گئی ہے، الائمۃ من قریش، قریش کے خاندان سے جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے، اور ہم مہاجرین جو ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر قریش خاندان کے ہیں جو لوگ، اور ہم لوگوں کا تعلق انصار سے ہے، لہذا ہم لوگوں کو اب یہ بات عمارت کی نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ حضرت حباب بن منذر جو تھے انہوں نے ہی کہا تھا کہ 2 امیر ہو جائے اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث سنا دی تو انہوں نے کہا کہ اب میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، یا یہ بعض روایت میں ہے کہ جملہ نہیں کہا، لیکن بشیر بن نعمان کی بات کو قبول کر لیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ قریش کے خاندان سے ہی امیر ہونا چاہیے۔ دوسرے دن یہ آخری وجہ ہے، یہ بھی تاریخ اسلام نجیب آباد میں پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ دوسرے دن جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین جب ختم ہو گئی، نماز جنازہ لوگوں نے انفرادی طور پر پڑھی، جماعت نہیں ہوئی، وہ ایک مسئلہ تھا کہ کون امامت کرے جو اماموں کا امام ہے، لہذا یہ طے پایا کہ اجتہادی شکل میں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی نماز ادا کرے۔ کمرہ جتنا بڑا تھا 2-4 لوگ ایک ساتھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور ایسے ہی جو ہے وہ تقریباً 2 دن تک نماز ہوتی رہی، بعض روایت میں تیسرے دن کی روایت ہے۔ تو چونکہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو جو ہے وہ خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو 3 دن پڑھی جاتی یا 5 دن پڑھی جاتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد تقریباً اس وقت جن لوگوں نے پہلے دن نہیں بیعت لی تھی، اہل سنت والجماعت کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی۔ بعض کتابوں میں، بعض تاریخ میں، خاص کر طبری وغیرہ نے جو ہے وہ ابو مخنف کی روایت جو نقل کی، کیونکہ ابو مخنف کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی تھا اور حدیثیں گڑھتا تھا، اس نے مختلف قسم کی حدیثیں اس ٹاپک پر بھی گڑھیں اور لوگوں کو خوب ورگلانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ابو بکر کا انتخاب ہوا۔ آخری وجہ یہ تھی جو بخاری میں ہے، میں نے پہلے دن آپ کو دوسرے دن بتایا تھا دوسرے پارٹ میں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دوں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا گمان غالب ہے کہ سب لوگ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو یہ کہہ کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو چاہت رسول بھی یہی تھی، اور اس بات کا علم بھی اچھے خاصے لوگوں کو کرا دیا گیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن یا 4 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر امت کا 99% طبقہ، بلکہ 99.9% طبقہ جو ہے وہ اس بات پر متفق ہو گیا، اور اس کا اتفاق لاجکلی تھا، منطقی تھا، عقل میں آنے والا تھا، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب معاملہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ ابو بکر نے تقریباً 2.5 سال تک، کچھ دن کم 2.5 سال آپ نے حکومت کی،
اور جب آپ کو محسوس ہوا طبیعت خراب ہو گئی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ مشورہ کیا۔ طبقات ابن سعد میں پورا واقعہ نقل ہے کہ لوگوں کو بلایا، خاص کر 3 لوگوں کو بلایا۔ ایک تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آگے کی پرابلم نہ ہو تو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف، یہ لوگ دل کے صاف آدمی تھے، جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آدمی تو بہت اچھے ہیں لیکن بھیا بہت سخت آدمی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت واضح انداز میں عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ چونکہ میں نرم دل ہوں لہذا وہ میرے سامنے ایک آدمی سخت نظر آتا ہے، جب اس کے اوپر خلافت کا بوجھ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی رائے جو ان کے دل میں تھی انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد ان کو نامزد کیا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے بہت اچھے آدمی کا انتخاب کیا ہے، اور حضرت عمر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا باطن یعنی اندر جو ہے وہ ظاہر سے بھی افضل ہے اور بہت ہی صاف ستھرا ہے، لہذا میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ نے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے سخت بات کہی۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ ابو بکر کچھ سوچ سمجھ کر بات کرو، ایسا نہیں ہو خدا کے پاس کیا جا کر جواب دو گے اگر اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیا، عمر کو خلیفہ بنا کر آئے ہو۔ تو یہ انہوں نے ان کے جو دل میں بات تھی انہوں نے کہی۔ کہنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر کو تم نے کیوں انتخاب کیا خلیفہ میں، تو میں کہوں گا کہ اللہ میری سمجھ سے اس وقت زمین پر ان سے افضل کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا، لہذا میں نے اپنے ثواب دید پر یہ فیصلہ کیا ہے اور میں یہ آپ کو بعد بھی بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے بات یہ کہی تو دوسری روایتوں میں ہے، اس روایت میں تو نہیں ہے، طبقات ابن سعد میں بعض روایتوں میں ہے، غالباً تاریخ الامم العربی میں یہ بات ہے کہ وہ پھر بولے ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے ہاں جواب دے سکتے ہیں اور آپ اللہ کے ہاں جواب دے کر اپنے آپ کو مطمئن جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ یہ بند کریں، یہ جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ہے۔ بہرحال یہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہاں پر تاریخ کے 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ تو بہت مستند ہے جو طبقات ابن سعد میں ہے، اور ایک جو ہے وہ غالباً خضر بک نے لکھا ہے، تاریخ الادب العربی میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور تاریخ الامم الاسلامی میں لکھا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، تو دونوں میں تھوڑا سے اختلاف ہے۔ جو طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو بلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بلا کر کے کہا کہ تم ایک عہد نامہ لکھو کہ اگر میرا اچانک انتقال ہو جاتا ہے جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں زیادہ دن نہیں چلوں گا، تو آپ حضرت عثمان نے سے کہا کہ حضرت عمر کا نام لکھو اور لوگوں کو اسی بات کا اعلان کر دینا، اور میری یہ رائے ہے اور میں نے مشورہ کر کے یہ کیا ہے، لہذا حضرت عمر میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو مستند روایت میں ہے۔ یہ تاریخ الامم الاسلامی وغیرہ میں اس میں تھوڑا سے ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے کہا لکھو، تو 2 جملے انہوں نے لکھے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، طبیعت ان کی خراب ہو گئی۔ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت عثمان کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لکھا بھی مکمل بھی نہ ہو اور یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ مشورہ تو ہو ہی چکا تھا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک لکھایا تھا اس کے آگے اب نام لکھنا تھا، انہوں نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا اپنی طرف سے، کیونکہ مشورہ آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان سے بھی کیا گیا تھا، عبد الرحمن بن عوف سے بھی کیا گیا تھا، حضرت طلحہ سے بھی کیا گیا تھا، بعض روایتوں میں اور بھی کچھ صحابہ سے بھی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں اللہ کے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان بھی کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے لکھ دیا اپنی طرف سے نام اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھی علاج اس وقت کرا ہوگا، پانی وانی چھیٹا مارا ہوگا، وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ عثمان یہ بتاؤ کہ کہاں تک لکھایا تھا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے یہاں تک لکھایا تھا، لیکن میں نے حضرت عمر کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں انہی کا نام لکھانا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے وہ لفافہ لکھا گیا اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پبلک میں اعلان کر دیا گیا، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بات بھی صحیح ہے تاریخی لحاظ سے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہیں لیا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ملال ظاہر کیا اس کے بعد کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا، جیسا کہ پہلے مرتبہ میں انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم آپ لوگوں نے سقیفہ بنی سعد کا جو واقعہ ہے وہ تو اس میں کہا تھا کہ کم سے کم ہم کو بلانا چاہیے تھا، لیکن اس واقعے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور بلکہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان اور نامزدگی کا اعلان کیا، سارے بنو ہاشم کے لوگ بھی، سارے خاندان والے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بھی، سب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ اس بات کو ابن عباس، چونکہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں اور اسی خاندان کے بارے میں ہے، تو لہٰذا ان کی روایت نقل کی گئی ہے جو صحیح ابن حبان میں ہے، اور محدثین نے اس روایت کو ایک دم صحیح کہا ہے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے، ان میں کہا ہے کہ ابن عباس نے کہ کوئی بھی دو آدمی بھی میرے علم میں ایسا نہیں تھا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا ہو، بلکہ سارے لوگ بھی، یہ کہنے کا ایک انداز ہے کہ دو بھی نہیں تھا، مطلب کوئی بھی نہیں تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سبھی لوگوں نے گویا کہ حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ یہ اس کا پارٹ 5واں تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پارٹ 6 پر بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔